اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، آج ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ مدنی پھول بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے، لہٰذا اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شامل رہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مکالمے میں شامل رہوں گا۔ اول تاخیر جو نیکی کی دعوت دی جائے گی، اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب، اور اس کے لیے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ طبرانی اوسط شریف کی یہ حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور اس میں ہمارے لیے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے ایک بہترین ترغیب اور رغبت موجود ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے الحمدللہ اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے والدین انتقال کرتے ہیں، زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی یہ سوچ اور اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی سارے ارشادات، اقوال اور حدیث وغیرہ ملتی ہیں۔ مطلب کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ دعا ترک کر دینا یہ رزق کے قطع ہونے، رزق کے روک دیے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اپنے دیگر اہل ایمان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد، تو اس کی بے شمار ترغیبات موجود ہیں۔ اب میں موضوع کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے کسی کا انتقال ہوگا تو ہم اس کے لیے قرآن خوانی کروائیں گے، ہم اس کے لیے کل خوانی بھی عموماً یہاں کہی جاتی ہے، یہ کرتے ہیں، تو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور دیگر اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے عنوان پر ہی پھر یہ کہ تیسرے دن سوئم رکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی مرحوم کو یاد کرنے کے لیے، مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے اگر کہیں کوئی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تسبیحات رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ پڑھنے کے دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
وہاں پر قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ مختلف متفرق پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ پھر دعا ہوتی ہے، ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایمان افروز سنتوں بھرے بیانات بھی کیے جاتے ہیں، اور یوں مطلب پورے اجتماع کا ثواب یہ مرحومین کو ایصال کیا جاتا ہے، ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو چیز ہمارے سوشل میڈیا پر جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر کوئی ایسا صدمہ ہو جاتا ہے اور ایسا کوئی انتقال ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، اور مطلب ایک نظام ایسا طریقہ چل پڑا ہے کہ لوگ موم بتیاں لے کے جاتے ہیں، موم بتیاں رکھی ہوئی تھی، موم بتی جلائی اور بیٹھ گئے۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے یہاں اس طرح کے مواقع پر قرآن شریف ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، یا پھر کہہ دیا جائے گا کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس کلچر میں، پاکستان میں عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے تھے، یا دیگر مسلمانوں کے کلچر میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان پر آج ہمارا مطلب کہ مدنی مکالمہ ہے۔ کال چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عمران کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایصال ثواب صدیوں سے رائج ہے اور اس کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ فاتحہ، قرآن پاک، درود پاک وغیرہ پڑھ کر میت کو ایصال کرتے ہیں، مگر کچھ سالوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض انتقال کرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور کسی کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ کیا یہ بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں؟ جی میں اسی موضوع کو لے کر چل رہا تھا کہ ایصال ثواب، ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ثواب کاہے میں، ثواب ہے کس میں، اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ کار ہم لے کر چلتے ہیں وہ طریقہ کار ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا انڈوز شدہ ہے، اس کو اسلام یا دین یا ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہے یہ انڈوز کرتی ہے، یہ اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ یہ طریقہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث اور اسلام کے دیگر احکام اور اس طرح مطلب اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ چل پڑا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ آگے مزید اس کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کی جائیں گی۔ میں نے یہ نیت کی تھی، پھر اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی کہ ہم اپنے عاشقان رسول کو ایصال ثواب کی اہمیت بیان کریں۔ طریقہ کار تو 2 4 6 7 رائج ہوں گے، بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہوگی، بعض کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو طریقہ کار یوں چند ایک رائج ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو میرا اپنا ذاتی جو مقصد و نیت جو بنی ہے وہ اس طرح کی بنی ہے کہ آپ تک ایصال ثواب کی برکتیں، ایصال ثواب کے فائدے، کہ قرآن کریم پڑھ کر اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اور اس کا ثواب اس کو پہنچے، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہم کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج کی جا رہی ہے کہ جناب اب یوں ہو جاؤ تو یہ جلا لو تو وہ بجھا دو، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر غور کریں، کیونکہ جو کچھ ہے وہ ہے فوت شدگان کے لیے، جو فوت ہو چکے ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو رحمت ملے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ بخش دیے جائیں، ان کو ثواب ملے، اور وہ ان چیزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بنیادی جو ہمارا موضوع تھا اس کے متعلق میں نے کچھ وضاحت عرض کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست موضوع کو لیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ موم بتیاں جلانا، خاموشی اختیار کرنا، یا کوئی مخصوص کلر کا کوئی لباس پہن لینا، یا کوئی پٹی وغیرہ باندھ لینا، یا کوئی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا، ایصال ثواب کے حوالے سے قرآن پاک میں، احادیث مطہرہ میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی یا اشارہ یا حکم نہیں ملتا، یہ اختراعات ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا ہے ایصال ثواب کیسے کرنا ہے،
اور احادیث مطہرہ نے بھی ہمیں طریقہ کار بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ حدیث پاک ایک آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جب پریشان ہوگا اور اس کو جو ہے وہ کوئی حاجت اپنی کہنے کے لیے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، مضمون عرض کر رہا ہوں، تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو الیاس مرکزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ایک بڑی حسین چہرے والا، بڑی حسین صورت والا شخص اس کے پاس آ جائے گا اور سے آگے کہے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ کہے گا لا، میں نہیں پہچانتا۔ تو پھر وہ کہے گا میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم دن گزارا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم رات گزارا کرتے تھے۔ پھر وہ کہے گا لعلک القرآن، مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو۔ پھر قرآن کریم جو ہے وہ اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے والدین کو جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی سی ہوگی۔ تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب کریم من این ھذا، یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ ولم تبلغ اعمالنا، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ جزا دی جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا بفضلی قراءتی والدکما، تمہارا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا تھا، اس کی برکت سے تمہیں آج یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی اولاد قرآن کریم پڑھنے والی ہوگی اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من الثلاث، لیکن تین چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ علم جس سے لوگ نفع پا رہے ہیں اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں قرآن کریم رکھوا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا الولد الصالح یدعو لہ، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی اس کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ اولاد نیک اعمال زمین کے اوپر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ماں باپ کو زمین کے اندر عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ مروی ہے اور بڑی مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، پھر جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر اس قبر والے کی جو قبر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا گویا کہ منبع اور مرکز بن چکی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا سے گیا تو یہ گناہ گار تھا، لیکن اس کے گھر پہ بچے کی ولادت کا سلسلہ تھا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آج وہ مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے اور میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بات ابھی تو وہ ذکر کر رہا ہے، جی ابھی وہ ذکر کر ابھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہا ہے، گویا کہ اس والد کی چھوڑی ہوئی نیک اولاد اللہ 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 اسے مرنے کے بعد کام آ رہی ہے۔ جب وہی نیک اولاد جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرما رہا ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرے گی اپنے ماں باپ کے بارے میں، واہ واہ واہ، اور جب ایصال ثواب کرے گی اپنے ماں باپ کو یا اپنے فوت شدگان کو، تو اس کے انشاءاللہ جو فوائد اور جو کچھ ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو ہمارا موضوع ایصال ثواب ہے، اور یہ موضوع لینے کی ایک اور وجہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں فوت شدگان جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلوں میں یا ہمارے معاشرے میں جو اہل ایمان انتقال کر جاتے ہیں، مومنین انتقال کر جاتے ہیں، جو مسلمان انتقال کر جاتے ہیں، ان کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیا جائے، یہ ہمارا سمجھے موضوع ہے۔ اور اس کی جو بہتر صورت، شرعاً جو درست صورت، شرعاً محمود صورت جو شریعت نے پسند کیا، شریعت نے جس کی اجازت دی، شریعت نے جس کی ترغیب دلائی، وہ انشاءاللہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں وہی طریقہ کار رائج رہیں جو طریقہ کار ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے، ہمارے بزرگوں کے انڈورس شدہ ہیں، ان کی اجازت یافتہ ہیں، نہ کہ ہمارے اندر وہ طریقہ کار آ جائے کہ جس کا بظاہر کوئی ہم سے تعلق نہیں اور بظاہر اس کا کوئی مرنے والے کو، انتقال کرنے والے کو کوئی
فائدہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ اس کے اور بھی کئی نقصانات سامنے آ جاتے ہوں گے۔ موم بتیاں جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ موم بتیاں جلا رہے ہیں، روشنی پہلے ہی ہے، اس پر تو شرعی رہنمائی لینی پڑے گی، بھائی یہ موم بتیاں یہاں پر جلانا شرعاً درست بھی ہے کہ نہیں، تبھی یہ مال تو نہیں ہے، مال ضائع ہو رہا ہے۔ لوگ قبر کے پاس بھی موم بتیاں جلاتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قبر کے پاس موم بتی جلانے کا موقع کیا، ہاں موم بتی اس لیے جلائی کہ وہاں اندھیرا ہے اور آنے والوں کے لیے روشنی کا اہتمام کرنا ہے، تو وہاں پر اس طرح کی روشنی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، جیسے اگربتی جلاتے ہیں تو اب انتقال کرنے والے کو اگربتی کا دھواں یا اگربتی خوشبو کیا فائدہ دے گی؟ وہاں پر موجود لوگوں کو اگر خوشبو پہنچانا ہمارا مقصد ہے تو اس میں نا ہر تر جگر میں اجر ہے۔ تو ایسی کوئی مطلب کہ بنیاد یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہ ہمارا آج کا موضوع آپ کو ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ اور یہ ہم پڑھتے رہیں گے آپ کو اس سارے ثواب کی برکتیں اور اس سارے ثواب کے انداز، اس سارے ثواب کے طریقہ کار، اور کس طرح اس سارے ثواب سے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو آج بیان کریں گے۔ نیت یہ ہے ہماری، مقصد یہ ہمارا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں، ہماری مساجد کے اندر جو ایصال ثواب کی جو ترکیبیں ہوتی تھیں وہ ہوتی رہیں اور مزید بہتر سے بہتر ہو، اور جو ان چیزوں کو کسی بھی غلط فہمی، کسی بھی وسوسے کی وجہ سے ترک کر بیٹھے ہیں وہ ترک کرنا چھوڑ دیں۔ جو سوئم کے نام پر ماشاءاللہ ہمارے ایصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے، کیا کریں گے بھائی سوئم میں؟ بھائی تیسرے دن جمع ہو گئے، کیا ہوگا بھائی؟ قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی اور حدیثیں بیان ہوں گی، یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، تسبیح کی جائے گی، اس طرح کی چیزیں ہوگی، نیک عمل کیے جائیں گے، اور فقراء کو اور غریبوں کو بلا کر مطلب کہ اگر کھانا ہی کھلا دیا جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی اس سے انتقال جو ہوگا اس کو ثواب ہو، کیونکہ ثواب ایصال کرنا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، یعنی ثواب پہنچانا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کر دینے والے اعمال میں شامل ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا، ان کو کپڑے پہنوانا، یہ کتنے کار خیر کے کام ہیں۔ رفاع عام کے جو کام بھی مشہور ہوتے ہیں، بے گھر کو گھر دے دیا آپ نے، بے سکونوں کو سکون دے دیا آپ نے، ارے انڈا ہی اٹھا کر کسی کو صدقہ کر دیا، آٹا تھوڑا سا مٹھی بھر کسی کو اٹھا کر دے دیا، یہ بھی مطلب کہ سارے ثواب کی صورتیں ہیں۔ اب اس طرح اگر آپ تیجا کر رہے ہیں، تیسرے دن جس کو سوئم کہتے ہیں، آپ 10ویں دن 10واں کر رہے ہیں، تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح مطلب کہ آپ 40ویں دن 40واں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 20واں کر لو۔ اگر 40ویں دن آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 10واں بہت لیٹ ہے تو 5واں کر لیں۔ بھائی ہم نے کب آپ کو منع کہ 5واں نہیں کریں، 5واں کر لیں، 7واں کر لیں، آپ روزانہ کریں۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ نہ تیجا واجب، نہ 10واں کرنا واجب، نہ 40واں کرنا واجب، کہ نہ کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، مگر کریں گے تو فائدہ کتنا ہوگا یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ اس موقع پر اپنے رشتہ دار وغیرہ جمع کرنے کا ایک بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ اگر سوئم کا اعلان ہوتا ہے تو اس مخصوص ٹائم پر، جو شاید اور ٹائم پہ کچھ نہ پڑے، ارے اللہ بھلا کرے ان تیجا 10واں 40واں لانے والوں کا، کہ یقین مانیے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ مرنے کے بعد لگتا ہے کہ مرنے والے ان لوگوں کو دعائیں دے رہا ہوگا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارا یہ لانے کی برکت ہے کہ ہمارے خاندان والے ہم کو یاد کر کے ہمارے لیے کوئی 2 جملے بول دیتے ہیں، یار ہم کو کوئی پہنچا تو دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر آپ کی جو ایصال ثواب کی جو گفتگو ہے، کال لے لیں امین بھائی، پھر امین بھائی کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ اسکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل آج کا یہ موضوع بہت اچھا اور پیارا موضوع ہے ایصال ثواب کے بارے میں۔ اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو عمر دراز عطا فرمائے اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عزوجل ہمارے پیر مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تدیر قائم فرمائے۔ آج اس سلسلے کے اندر میرا یہ سوال ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں جب کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے، جب چلیسمے کا ختم دلاتے ہیں تو چلیسمے کا ختم دلانے کے بعد یعنی کہ رات کو جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے گھر میں آ جاتے ہیں، جو بھی ختم دیتا ہے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو جی ہمارے اندر یہ رسم ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے رات کو یہ ہم نے روح ودا کرنی، یہ تڑپتی رہتی۔ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی آیتیں جو
ختم میں مثلا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ختم وغیرہ کے اندر، جیسا کہ 4 قل پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد الف لام میم پڑھتے ہیں اولئک تک، پھر آگے و الہکم سے لے کر یہاں سے پڑھتے ہیں، پھر اپنا وہ 11ویں پارے کی کچھ آیتیں بھی ملاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی ترتیب اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک کی ترتیب کو کیسا رکھنا چاہیے ختم کے اندر، اور آیتیں کس کس طرح پڑھنی چاہیے، اور کس کس طرح دعا مانگنی چاہیے، اور بزرگوں کو کس طرح اصالہ ثواب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل آپ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا بتدریج جواب دینا ہم شروع کریں گے۔ تو یہ حاجی امین کے پاس بھی ماشاءاللہ رسالہ بھی موجود ہے، یہ رسالہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے، اور اس رسالے میں جو ترتیب یہ پوچھ رہے ہیں نا امیر علیہ السلام، پوری ترتیب اس میں لکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ پوری ترتیب اس میں، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے، اور دعا بھی جو کرنی ہے نا اس کا طریقہ کار بھی امیر علیہ السلام نے پورے تفصیل سے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 طریقے اس میں لکھے گئے ہیں، جی جی 2 طریقے لکھے گئے ہیں، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اصل تو طریقہ ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، آپ نے ثواب ایصال کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ بزرگوں کے جو طریقہ کار کی برکتیں ہیں نا وہ برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور جو آیات عموماً پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق واقع توحید اور وحدانیت اور اس طرح کے چیزوں سے ہے، تو میں کہا کہ اب اپنی گفتگو کو میں کنٹینیو کروں۔ حاجی امین کو جو روکا تھا ان کو، امتیوں والا تو معاملہ آپ فرما ہی رہے تھے، لیکن جیسے سوال ہوا تو اس میں جو سوئم وغیرہ کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا، تو یہ بھی ایک عجیب طے ہو گیا ہے کہ 9 سے 10 ٹائم اناؤنسڈ ہے۔ اب 9 کیا 9:15 بجے بھی گھر کے افراد بھی نہیں ہوتے، یہ 9:20-25 پہ آئیں گے، پھر وہ اصل وہی کہ 1 گھنٹہ ہی اگر کوئی دینا ہو تو باقاعدہ یہاں 2 چیزیں ہیں غالباً۔ ایک ہے کہ لوگ واقعی جو انتقال جس کا ہو گیا ہے اس کی ہمدردی میں اس کے لیے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا ورنہ منہ دکھانا ہے۔ اب جس کو منہ دکھانا ہے نا اس کے لیے آخری کی 5 منٹ کافی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں، تاکہ جماعت میں شامل ہو جانے کا تو چلو مل جائے گا، تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب سلام پھیرے گا۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل آخر میں جا کر بیٹھ جائیں گے نا، اس کو پتہ ہے کہ جس کے یہاں ایصال ثواب ہو رہا ہے نا وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے، 4 آدمی کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، اور جب یہ سب ختم ہو تو ملاقات کرنے کے لیے وہ بھی آئے گا، ملاقات کر کے وہ نکل جائے گا۔ تو اب یہ کہ دیکھیں ثواب تو تب آپ کی حاضری کا بھی ثواب آپ کو تب ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے۔ مقصد جب کیونکہ ثواب ملتا ہے تب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اور وہ عمل ہو بھی اسلام و دین کے احکام کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یوں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ جیسے ہمارے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل بھی ہو جاتی ہیں کہ روح کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، تو تصورات جو کچھ اس میں بیان کیے جاتے تھے، اب اس طرح کہاں کس طرح ایصال ثواب کے اجتماع یا طریقہ کار ہوگا، تو وہ تو جب ایک پورا ایک موضوع ہی الگ ہے کہ ہمارے ہاں کیا رائج ہے ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں مختصر یہی مدنی مشورہ دے دوں گا کہ امیر سنت کا یہ جو رسالہ ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، اور اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میں ویسے عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے یہاں تیجا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت فائدے کی چیزیں ہیں، اس طرح مطلب کہ کچھ لوگ خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر اس میں یہ ضرور عرض کروں گا خواہ آپ غم کے نام پر جمع ہوں یا خوشی کے نام پر جمع ہوں، اسلام و دین نے جو ایک پردے کا جو ایک تصور رکھا ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رہ کر ایصال ثواب کرتی رہیں، بہترین ہے، اور مرد ذرا جمع ہو جائیں، اور اگر کہیں مثال کے طور پر اس طرح جمع ہونے کا کوئی سلسلہ ہو، اس سختی کے ساتھ پھر وہاں پر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اسلامی بہنیں بھی ظاہر ہے کہ جب ثواب ایصال کرنے کے لیے آئے تو جو گھر سے بھی نکلنا ہے
تو ایک طریقہ کار کے تحت گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلنا بھی اسلام و دین کے مطابق ہو، اور آپ کے اس انداز پر گھر سے نکلنے کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ پتہ چلے کہ گھر سے نکلنا ہی ایسا تھا کہ نکلنا ہی گناہ ہو گیا. عمل اپنی جگہ پر ہے جس نیک کام کے لیے، لیکن جو عمل کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا، وہ قدم اٹھانے کی بھی تو شریعت کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. کہہ سکتے ہیں سانس سانس پر رہنمائی موجود ہے، تو ہمیں رہنمائی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اسی طرح ایصال ثواب کے جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ایصال ثواب کے اجتماعات کا تعلق بھی شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور وہاں جو بھی آئے، اگر اسلامی بہنیں اگر کہیں گئی ہیں اور کہیں جمع ہو رہا تو ہمارے بے پردگی بہت ہو رہی ہوتی ہے. پھر کھانا کھانے کے جو غربا کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غربا اور مساکین کو، فقراء کو یہ کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کا ثواب ملے اور یہ ثواب محروم تک پہنچے. محروم تک کو پلاؤ نے، اکنی نے بریانی اور آلو اور بوٹی تھوڑی پہنچتی ہے، اس کے پاس تو ثواب پہنچتا ہے کہ آپ نے کھلایا تو کھلانے کا ثواب ملے. اب پیٹ بھروں کو بلائیں اور غریبوں کو اور مسکینوں کو، فقراء کو جو حقدار ہیں ان کو بھگائیں، ان کو دھتکارا جائے، یہ اس کو مطلب کہ یہ ایک الگ بالکل وہ موضوع بن جائے گا. حاشیہ طحطاوی میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں اور ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا ان کو یہ پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچتا بھی ہے، اور جس طرح تم دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی فوت شدہ بھی خوش ہو جایا کرتا ہے. آپ کی اور حاجی صاحب کی گفتگو میں یہ متن ہے، بہت سی جگہوں میں تھوڑی تھوڑی شرح کی گنجائش جو ہے میں نے رکھی ہوئی ہے. اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. آپ نے کہا تھا کہ دعا دے، مردہ بھی دعا دیتا ہوگا، اس پر حکایت سنا دوں. اس پر حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے. آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، رات ہو چکی تھی، تو آپ نے ارادہ کیا چلو میں یہیں پر 2 رکعت نفل پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں. آپ نے 2 رکعت نافل ادا کیے، وہاں پر بیٹھ گئے. فغلبت عیناہ، یہ ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے. یہ سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کان اہل القبور قد خرجوا من قبورہم، دیکھا کہ یہ جو قبرستان والے ہیں یہ تو قبروں سے باہر آ گئے. اور جب جو ہے وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کو نور کے تھال مل رہے ہیں اور یہ نور کے تھال لے کر دوبارہ اپنی قبروں میں جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فَإِذَا شَابٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ، ایک میں نے دیکھا نوجوان، اس پر بھی کپڑے تھے لیکن اس کے جو کپڑے تھے وہ میلے تھے. فَقَعَدَ فِي جَانِبٍ مَغْمُومًا، وہ ایک طرف بڑا پریشان ہو کر بیٹھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان والے باقی سارے نور لے کے چلے گئے، آخر میں یہ بھی اٹھا اور اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگا. تو یہ حضرت صالح مرری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے، مالی ارا کا حزیناً، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بڑے پریشان ہو، اور یہ جو معاملہ میں نے ماجرا دیکھا ہے یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یا صالح المری ہر رائت الاطباق، اے صالح مرری آپ نے یہ نور کے تھال دیکھیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیں. تو اس نے کہا کہ ان کے عزیز رشتہ دار یا ان کے گھر والے جو ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ انہیں نور کی شکل میں تبدیل کر کے دیا جاتا ہے. مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، میری ماں ہے لیکن وہ مجھے ایصال ثواب نہیں کرتی. حضرت صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا کہ تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے. حکایت کافی لمبی ہے، میں اس کو اختصار سے عرض کر رہا ہوں. جزاک اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس ایڈریس لے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے پہنچا، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے اس کی والدہ نے اندر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں صالح ہوں. یہ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس کی والدہ نے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیناروں کی ایک تھیلی دی اور کہا میرے بیٹے کی طرف سے یہ صدقہ کر دیں. اور ماں نے یہ بھی کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو یاد رکھوں گی. فرماتے ہیں دوبارہ جمعرات کو میں روانہ ہوا شب جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں. وہیں قبرستان میں 2 رکعت نفل پڑھے میں بیٹھا، مجھے نیند آئی. اب میں نے کیا دیکھا، وہ نوجوان جو پہلے مغموم تھا آج وہ سب سے زیادہ فرحاں و شاداں تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا یا صالح، وہ کہہ رہا تھا اے صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالی جزاک اللہ خیر عنی. اب یہ فوت شدہ دعا دے رہا ہے
جو اصال ثواب کا ذریعہ بنا اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ماں مجھے اصال ثواب کرتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نور کی شکل میں تبدیل کر کے عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ بہت پیاری خوبصورت حکایت جیسے ابھی سنی، تو وہ جن کے یہاں اصال ثواب کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھیے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے کوئی ایسا بھلائی کا کام نہیں کر رہے، اور یہ آج سے شروع کر دیں تاکہ کل آپ کا انتقال ہو تو آپ کو پھر بعد میں پھر بولنے جیسے بھی نہیں رہے، کیسے بولنے آئیں گے، تو وہ پھر ہوتا نہیں ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ پھر یہ بھی تو اپنا بھلا کریں، جو چلے گئے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، کر بھلا تو ہو بھلا۔ آپ بھلا کرو اپنے جانے والوں کا، تو انشاءاللہ جب آپ جاؤ گے دنیا سے تو آپ کے بھی بھلے ہوں گے، اور پھر آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے انشاءاللہ تعالیٰ بھلے ہوتے رہیں گے۔ اور اس پر مطلب کہ کوئی وسوسہ لینے کی یا تشویش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ ہم کو ایسا ادھر نیک کام کریں اور یہ نیک کام ہمارے مطلب کہ انتقال کرنے والے کو پہنچے۔ تو بڑی واضح حدیث میں سنا دو، اس کے بعد میں کالس لیتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ یہ صحابی رسول ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میری ماں جو انتقال کر گئی ہے اس کو اس کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد فائدہ ہو، ایسا کیا کروں میں، ایسا کون سا صدقہ کروں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی یہ ام سعد کے لیے کنواں، تو یہ ام سعد کے لیے ہے۔ یہ مسجد جو میں نے بنائی ہے نا، یہ میری ماں کے لیے ہے۔ یہ جو مدرسہ میں نے بنایا نا، یہ میرے والد صاحب کے لیے ہے۔ یہ جو میں نے قرآن کریم جو چھپائے اور قرآن کریم جو میں نے تقسیم کیے نا، یہ میرے بھائی کے لیے، یعنی یہ بھائی کے لیے ہے، یہ میرے بھائی کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، یہ مسجد میری ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، یہ مدرسہ میرے والد کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، یہ جو میں نے کتابیں جو دینی مکتبۃ المدینہ کی لے لیں، جو مکتبۃ المدینہ کتابیں ہیں، یہ جو میں نے کتابیں خرید کر جو میں نے تقسیم کی ہیں، یہ میرے مطلب کہ میری بہن کے لیے، یعنی میرے بہن